بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نحم، اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ خطوط نویسی پر ہوگا، اور خط نمبر ہم 4 پڑھیں گے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ خط نمبر 3 ابھی کیا نہیں، تو خط نمبر 4 تو میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ آپا جو ہے وہ ناراض ہو جائے، تو پہلے جو ہے وہ آپا کے نام جو ہے وہ خط لکھ لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو آج کا خط جو ہے وہ خط نمبر 4 ہے، جو کہ موسم سرما کی تعطیلات گزارنے کی دعوت دینی ہے آپ نے ان کو۔ تو اس خط کے میں آپ کو پڑھتے ہوئے بتاؤں گا کہ اس کے 3 جو ہے وہ مقاصد ہیں، اور خط لکھنے کا طریقہ جناب آپ سے پہلے بھی ڈسکس ہو چکا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ جن بچوں نے ابھی جو ہے وہ اس مہینے میں جوائن کیا ہو تو میرے انہی لیکچرز کے ایک تسلسل ہے، اور آپ پیچھے جو ہے وہ دیکھیے گا، آپ کو یقیناً خط نویسی جو ہے وہ نظر آ جائے گی، اس کو آپ لازمی اس جو ہے ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ تو خط لکھنے کے طریقے کے بعد آپ کو یہ چیز بیٹا بتا دوں کہ یہ 10 نمبر کا خط آتا ہے، اور 9th کلاس بورڈ کے پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کے اندر جو ہے یہ آپشن میں بھی سوال آ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اسکیم کے اندر جو ہے درخواست اور درخواست یا خط یوں بھی آ سکتا ہے، اور خط یا درخواست دونوں انداز میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے ہر چیز کے لیے جو ہے وہ تیار رہنا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہم خط لکھنے کا جو ہے وہ طریقہ ہم سیکھ چکے، اور بار بار جو ہے ہم پریکٹس بھی کر چکے ہیں۔ تو آج کا یہی ہوم ورک بھی ہے آپ کا، اور یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ تو خط کے مقاصد جو ہوں گے وہ ہمیں پڑھتے ہوئے پتہ چل جائیں گے، وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ خط اگر یوں آ گیا تو پھر بھی یہی لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے سیکریسی، ٹھیک ہے جی، آپ مقام روانگی آپ خط جو ہے وہ کہاں سے لکھ رہے ہیں، تو ہم امتحانی مرکز سے جو ہے وہ خط لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تاریخ لکھیں گے۔ اب یہ تاریخ جو ہے وہ اس کا ایک لنک تھا کہ تاریخ جو ہے وہ کیوں لکھنی ہے، یہ والی، ٹھیک ہے جی، چونکہ اوپر لکھا ہوا ہے موسم سرما، تو موسم سرما کہتے ہیں سردیوں کو، تو یہاں پر آپ 20 جولائی تو نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے جی، ورنہ ہر چیز جو ہے وہ غلط ہو جانی ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو آپ کے جو نوٹس میں موجود ہو، یا جو میں آپ کو ڈیٹ یہاں پر بتاؤں اپنے لیکچر کے اندر، آپ کوشش کریں کہ وہی جو ہے وہ آپ لکھیں۔ جی، تو سب سے پہلے امتحانی مرکز جناب اگر آپ نے لکھ لیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ تاریخ لکھیں گے۔ تاریخ کوشش کریں کہ اسی انداز میں، آپ سب کو جو ہے وہ آ گئی ہوئی ہے گنتی یہ والی، تو آپ یہی لکھیں گے۔ بیس نومبر 2020، محترم آپا جان السلام علیکم، آپ کا خط آیا، پڑھا، امی جان کو سنایا، ابا جان نے بھی پڑھا، سب خوش ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس کے دوران میں جو ایک چیز آپ نے غور کرنی ہے جناب، آپ کا خط آیا، اکثر بچے ان رموز اوقاف کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ نمبر کٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جس طرح سے یہاں پہ علامت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامت ندائیہ اور السلام علیکم کے بعد علامت ختمہ، تو اگر آپ 2 طریقے آپ کو اس میں نے بتائے تھے اسلام لکھنے کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وقفہ کی علامت جو ہے وہ آئے گی یہاں پر کہ آپ کا خط آیا، علامت وقفہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ذرا ٹھہرنا ہے اس میں۔ آپ دوبارہ سنیے، آپ کا خط آیا، پڑھا، امی جان کو سنایا، ابا جان نے بھی پڑھا، سب خوش ہوئے اور آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیں کیں۔ جمع کا صیغہ استعمال کریں گے۔ اچھی آپا، آپ نے اپنی خیریت تو لکھی مگر دھولا بھائی کے متعلق کچھ نہیں لکھا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ دورے پر ہیں، یعنی کہ بزنس ہوگا، کہیں کاروباری دورے پر ہیں، آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں، شہر سے باہر ہیں، اگر گھر پر ہوتے تو آپ ضرور لکھتے۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سے خط کے 3 حصے ہیں، تو سب سے پہلے
حصے کے اندر جناب کیا بات ہوئی ہے کہ خیریت دریافت کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو دوسرے خط کے دوسرے حصے کے اندر کیا بات ہوتی ہے؟ اچھا تو اب سعد اسکول جانے لگا ہے یا نہیں؟ تو پیاری بہن، بچوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر بہترین آدمی بنے. تو اب آپ دیکھیں، غور کریں کہ ہم اس خط کا عنوان جو ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہیں نا. یہاں پہ آپ کو کویشچن جو ہے وہ بدل کے دے سکتے ہیں کہ ابا کے نام خط لکھیں جس میں جو ہے بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے جو ہے وہ اہمیت بیان کریں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جناب خط کا سوال بن سکتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ آگے جو بات ہوتی ہے، کہتے ہیں ملک کو قابل آدمیوں کی بے حد ضرورت ہے، خاندان اور قبیلے کا نام اسی سے روشن ہوتا ہے اور یہی تمام متعلقین کی آنکھوں کا نور بڑھاتی ہے. تو جناب آپ نے کیا کرنا ہے کہ خط کے 3 حصے ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کریں اس میں سے جو ہے وہ اپنی مرضی سے آپ چند لائنوں کو بڑھا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ سوال کیا ہے. سوال اگر تعطیلات گزارنے پہ ہے تو اس پہ زیادہ زور دے دیں، اگر جو ہے وہ بچے کی پڑھائی کے حوالے سے ہے تو آپ اس پہ جو ہے وہ زیادہ زور دے دیں. اور اس میں آپ چند فقرات کا استعمال مطلب بڑھا بھی سکتے ہیں. سچ کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ بس ایک نیا صفحہ استعمال کرنا ہے اور اس پیج کے اوپر نیچے کوئی اور سوال نہ کیا گیا ہو حل. تو خط کے آخری حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تو جناب اس میں بات ہو رہی ہے دسمبر کی چھٹیوں میں آپ ضرور تشریف لائیں. ٹھیک ہے جی، یہاں پر یہ مدعا جو ہے وہ اصل میں بیان کیا جا رہا ہے اصل میں. تو ان دنوں ہم سب بہن بھائی، اب دیکھیں نا دسمبر کی چھٹیوں میں، اگر یہاں پر میں جولائی لکھ دیتا تو بات غلط ہو سکتی تھی نا. اس لیے جناب آپ کو کہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ انہی تاریخوں کا استعمال کرنا ہے. تو ورنہ کیا ہوگا کہ سارا خط جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو ان دنوں ہم سب بہن بھائی اکٹھے تعطیلات گزاریں گے. امی جان کی بھی یہی تاکید ہے، لہٰذا آپ ضرور تشریف لائیں. تو اس خط کے آخری حصے میں پتہ چلا کہ خط گزارنے کے حوالے سے بات ہو رہی، جو موسم سرما کی چھٹیاں گزارنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو زیادہ اداب و نیاز. ٹھیک ہے جی. تو آپ کا بھائی الف بے جیم. تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کو لاسٹ ٹائم بیٹا جی خط کے اندر بتایا تھا کہ ان چیزوں کے جو ہے وہ نمبر الگ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو واضح طور پر خط کے حصے جو ہے وہ نظر آ جائے. تو یہ ہو گیا ایک حصہ، یہ دوسرا حصہ اور یہ تیسرا حصہ. اور خط کی اگر دیکھیں جناب تو یہ پہلا حصہ ہے. میں اس پہ سٹار لگا دوں گا. پہلا حصہ، دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ. تو اس انداز میں السلام علیکم بھی دیکھ لیں میں نے کیسے لکھا ہوا. ٹھیک ہے، تو اس انداز میں لکھنے، درست انداز جو ہے وہ اختیار کرنے سے آپ کو کتنے نمبر مل سکتے ہیں؟ آپ کو پورے نمبر بھی دیے جا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ لکھائی اچھی ہو، لفظ کا حق ادا کیا ہو زبان لکھتے وقت بھی، اور مارکر کا بھرپور جو ہے وہ استعمال ہو. تو پھر تو جی بچوں، آج کا ہمارا یہ لیکچر خط نمبر 4 پہ تھا. تو مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.